بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سلسلہ دروس رمضان کے مہینے میں شروع کیا ہے، تو اس سلسلے کا 27واں سیشن ہے ہمارا، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے کچھ مطالب رہ گئے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آج کے پروگرام کے بانی ہیں ابرار حسین شاہ صاحب اور چودھری اعجاز مرحوم کی طرف سے یہ پروگرام ہے۔ خداوند تعالیٰ چودھری اعجاز صاحب کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ابرار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر مطالب جو رہ گئے ان کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر وہ اپنے ایمان میں ہچکچائے نہیں ہیں، شک و شبہ ان کے ایمان میں پیدا نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کا جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون وہ سچے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں ماضی کی صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ حال پر بھی فٹ ہوتی ہے اور مستقبل پر، کہ مومن وہ ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں یہ کام انہوں نے کیے ہیں اور ایمان کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، بعد میں جو آئیں گے یہ کام اگر انجام دیں گے تو ایمان کے درجے پر فائز ہوں گے۔ پہلا یہ کام یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ اور اس کے رسول پر۔ اگر انسان 1000 رکعت نماز پڑھے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کی عبادتیں ضائع ہیں۔ اگر انسان حج جائے، زکوٰۃ دے، خمس دے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ساری یہ باتیں ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں باتوں کا۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ مومنوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ آپ سورہ حجرات کا تسلسل دیکھیں کہ کچھ کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ نکال رہا ہے خدا کہ یہ جو جس کاموں سے تم اس کو منع کیا تھا تم ایمان کے درجے پر فائز ہو، اور تمہارے لیے یہ کام ضروری ہے اور ان کاموں سے تمہیں اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو اب خدا ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اجتناب کر لیا، واجبات بجا لائے، محرمات سے بچ کے، غیبت سے بچے، سوء ظن سے بچے، اخبار جب ان کے پاس پہنچتی تھی، خبریں ان کی تحقیق انہوں نے کر لی، نبی کریم کا انہوں نے احترام کر لیا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کیا، نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھا، اور جب مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے صلح کروانے کی کوشش کی، اور اس صلح میں اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو جنگ کی۔ یہ کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے اے مومنو اس کام تم انجام دے چکے ہو، تو اب ذرا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ضروری ہے، اور خدا کے راستے میں یہ ایمان بھی کافی نہیں ہے، خدا کے راستے میں جان دینا، مال دینا بھی ضروری ہے، اور جب تم یہ ایسا کر چکے ہوگے تو پھر تم حقیقی مومن کہلاؤ گے۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے ایک دفعہ معیار بیان کی ہے، پھر اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمونہ کیا ہے؟ انما المؤمنون۔ اور اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے پیغمبر پر ایمان کو خدا کے ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کے برعکس بھی ہے۔ ایک آدمی نبی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی ضروری ہے ایمان کے لیے دونوں پر ایمان، شہادتین۔ اور پھر ایمان کی حقیقی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان پختہ ہو، یقین والا ہو، اس میں گہرائی پائی جاتی ہو، اس میں عمل پایا جاتا ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں سارے کام خداوند تعالیٰ کے لیے ہوں، انسانوں کے لیے نہ ہوں، تعریفوں کے لیے نہ ہوں،
مال و متاع کے لیے نہ ہو. اگر مال و متاع کے لیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے ہوں گے، تو وہ ایمان پختہ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں کہلائے گا. اور یہاں پر ایک نقطہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک باطنی عمل ہے. کوئی کسی کے ایمان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ آدمی فلاں آدمی ایمان رکھتا ہی نہیں رکھتا، اور کوئی کسی کے ایمان کی پیمائش نہیں کر سکتا. لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ دل کا ایمان کافی نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کافی نہیں ہے. وجاہدوا باموالہم، ضروری ہے کہ اپنے مال کے ساتھ خدا کے راستے میں جہاد کرے. بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، خمس بھی جو ہے وہ بعض کو دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، لیکن غریب کی مدد کرنی آتی ہے تو ہچکچا جاتے ہیں. یعنی بعض وقت لوگ ایسے ہیں کہ تمام اپنے واجبات بجا لاتے ہیں، عبادی واجبات بجا لاتے ہیں، لیکن جب مالی واجبات کا مسئلہ آتا ہے تو ہچکچا جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیے ان میں سے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں ہماری عبادت کو قبول فرما. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، خدا اس روزے کی ہمیں پاداش عطا فرما. خدا روزے میں کوتاہی اسے معاف فرما. یا اللہ، ہمارے اس پروگرام کے جو بانیان ہیں، چودھری اجاز صاحب ہیں، ابرار شاہ صاحب ہیں، یا اللہ چودھری اجاز کی مغفرت فرما، اور ابرار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ، جو مومنین مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. خدا تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ہم ناداں ہیں، نہ سمجھ ہیں، ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں انہیں معاف فرما. خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں عبادت بجا لائیں، کوشش کرتے ہیں محرمات سے بچیں، کوشش کرتے ہیں واجبات بجا لائیں. ان ہماری عبادتوں میں کوتاہیوں سے معاف فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ، آج کل بیماری پھیلی ہے، یا اللہ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. جو چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ سے امان میں رکھ. خدا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرو. آخر میں اس پروگرام کے جو بانی ہیں ان کی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ، سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا ثواب ابراز شاہ صاحب کی والدہ کو بچا، چودھری اجاز صاحب کو بچا، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہم صلی علی محمد و علی